اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ماہ شعبان کی آمد ہے آپ تمام کی خدمات عالیہ میں۔ ماہ شعبان کی مبارکباد و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ آج ہم جو موضوع لے کر آپ کی خدمات عالیہ میں حاضر ہوئے ہیں وہ ماہ شعبان کے اعمال اور فضائل ہیں۔ انشاءاللہ جو مناسبتیں اس مہینے میں ہیں، جیسے کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہے، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی ولادت، امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام، شہزادے علی اکبر علیہ السلام، شہزادے قاسم علیہ السلام، امام زمانہ ارواحنا لتراب مقدم الفدا کی جو ولادتیں انشاءاللہ اس پر ہم مفصل آنے والے ایام میں روشنی ڈالیں گے اور فضائل و مناقب اور آپ کے جو حالات زندگی ہیں وہ ضرور آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے ماہ شعبان کے فضائل اور اس کے مختصر سے احکام۔ چونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے اور اس حوالے سے ہم مفصل گفتگو کر سکیں تو انشاءاللہ آنے والے ایام میں ہم آپ کی خدمت میں ضرور عرض کریں گے۔ جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سرکار ختم مرتبت کی ایک حدیث ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور ماہ شعبان میرا مہینہ ہے اور ماہ مبارک رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ سرکار دو عالم نے متوجہ کروایا کہ ماہ شعبان کو میں نے خود سے نسبت دی ہے، یعنی یہ مہینہ سرکار دو عالم کا مہینہ ہے، تو بڑے فضائل اور بڑی مناسبتیں اس مہینے میں ہیں اور بے پناہ فضائل اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے کا نام شعبان اس لیے رکھا گیا ہے، یعنی اس مہینے کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا کہ اس مہینے کا نام شعبان اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس میں نیکیاں منتشر کی جاتی ہیں۔ خداوند عالم نے اس ماہ میں تمام نیکیوں کو ظاہر کیا ہے اور بہت سستی قیمت اور معمولی کاموں کے ذریعے اپنے کرم اور نیکیوں کو ظاہر کیا ہے، لہٰذا اسے خرید لو بڑی ہی سستی قیمت اور معمولی کاموں کے ذریعے اپنے کرم اور نیکیوں کو ظاہر کیا پروردگار عالم نے، اور آگے بڑھو اور اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ تو آئیے، اتنے فضائل اس ماہ شعبان کے بیان کیے گئے ہیں کہ جو مختصر سے وقت میں بیان نہیں کیے جا سکتے۔ ایک جو فضیلت اس میں بیان کی ہے کہ پروردگار عالم ماہ شعبان میں یہ حکم فرماتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جائیں اور شجر طوبہ کو حکم ہوتا ہے کہ وہ اپنی شاخیں لوگوں پر پھیلا دیں، اور جو بھی عمل نیک کرتا ہے وہ شجر طوبہ سے اپنے آپ کو ملحق کر لیتا ہے، اور شجر طوبہ کا جو تعلق ہے وہ جنت سے ہے، یعنی ماہ شعبان میں جو نیکیاں منتشر ہوتی ہیں اور پروردگار عالم بڑی ہی سستی اور معمولی کاموں کے لیے بھی، یعنی چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بھی بڑے انعام و اکرام سے نوازتا ہے، تو ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ عمل خیر کی طرف اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو دعوت دیں تاکہ شجر طوبہ سے ہم اپنے آپ کو ملحق کر سکیں، جس کا نتیجہ جنت ہے۔ بہرحال کوشش کیجئے گا ان تمام چیزیں کو پر عمل کریں جو آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلا اس مہینے میں جو عمل کرنا ہے وہ کیا ہے؟ تو روایات کی روشنی میں یہ کہ اس مہینے میں جو سب سے اہم ترین عمل ہے اور سب سے زیادہ جو فضیلت رکھنے والا عمل ہے وہ ہے روزہ رکھنا۔ اس مہینے میں روزہ رکھنا، چنانچہ روایت ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی رسول خدا شعبان کا چاند دیکھتے، سرکار دو عالم ماہ شعبان کا چاند دیکھتے تو حکم دیتے منادی کو کہ مدینے میں جا کے یہ ندا کر دے، یہ سب تک پیغام پہنچا دے کہ میں رسول خدا کا قاصد ہوں اور تمہارے لیے پیغام لے کر آیا ہوں کہ انہوں نے حکم دیا ہے کہ سرکار دو عالم نے حکم دیا ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، خدا رحمت نازل کرے اس شخص پر جو میری مدد کرے۔ توجہ سنیے گا، قاصد یہ پیغام دیتا ہے کہ خدا رحمت نازل کرے۔ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم تک یہ پیغام پہنچا دوں اہل مدینہ تک کہ اللہ اس شخص پر رحمت نازل فرمائے کہ جو اس مہینے میں میری مدد کرے، سرکار دو عالم کی مدد، ناصر رسول خدا اگر بننا ہے تو کیا کرنا ہے کہ اس مہینے میں روزہ رکھے۔
جو بھی اس مہینے میں روزہ رکھتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے سرکار دو عالم حضور سرور کائنات کی مدد فرمائی ہو۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا اہم ترین عمل ہے۔ اور اس کے بعد امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب منادی نے ندا دی نا مدینے میں، تو سرکار علی مرتضیٰ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سے سرکار نے اعلان فرمایا مدینے میں ماہ شعبان میں اللہ رحمت نازل کرے اس پر جو میری مدد فرمائے، تو میں نے پھر کبھی بھی ماہ شعبان کا روزہ ترک نہیں کیا۔ اللہ اکبر! یہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے کہ ہم بھی اس مہینے میں کوشش کریں کہ ماہ شعبان میں روزہ رکھیں۔ اس کے بعد امام صادق علیہ السلام سے ہی یہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ماہ شعبان کے اتنے فضائل ہیں اور ماہ شعبان کے روزے کے اتنے فضائل ہیں کہ اگر کوئی شخص، بڑی عجیب روایت ہے، مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے لکھا، اگر کوئی شخص خون حرام کا مرتکب ہو اور وہ روزہ رکھ لے ماہ شعبان میں، خون حرام کا مرتکب ہو اور وہ ماہ شعبان میں روزہ رکھ لے، تو پروردگار عالم اسے بھی بخش دے گا، یعنی اس کی بخشش بھی ممکن ہے جو ماہ شعبان میں روزہ رکھے۔ اور فرمایا کہ ماہ شعبان کے روزے کا ثواب کیا ہے؟ ماہ شعبان میں اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کا ثواب کیا ہے؟ مثلا ماہ رجب میں کہا گیا کہ ایک روزہ اگر رکھتے 27 ماہ رجب کو تو 70 سال کا ثواب ہے، یا پھر ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے اپنی زندگی بھر روزہ رکھا ہو، مثلا یہ تمام۔ تو ماہ شعبان میں اگر روزہ رکھے تو ثواب کیا ہے؟ کہ اس میں ثواب نہیں بیان کیا گیا ہے بلکہ نتیجہ بیان کیا، جو بھی ماہ شعبان میں روزہ رکھتا ہے اس کا ثواب بہشت ہے، یعنی اس کا ثواب جنت ہے، جنت سے کم نہیں ہے اگر کوئی روزہ رکھتا ہے۔ تو جیسے کہ ابھی ہم نے حضرت علیہ السلام کے ارشادات بیان فرمائے تھے ماہ شعبان کے حوالے سے کہ بڑے ہی معمولی کام کے ذریعے سے آپ شجر طوبہ سے ملحق ہو سکتے ہیں اور اللہ کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ ماہ شعبان میں روزے کا اہتمام فرمائیے۔ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے بہشت کو اپنے نام کر لیا ہو اور اپنا نام مخصوص کر لیا ہو بہشت میں جانے والوں کے اور جنت پہ جانے والوں کے لیے۔ اس کے بعد دوسرا جو عمل ہے اور انتہائی اہم ہے وہ ہے استغفار کرنا، ماہ شعبان میں استغفار کرنا۔ اور استغفار ویسے بھی خیر و برکت کے لیے، روزی میں اضافے کے لیے، سکون قلب کے لیے، اضطراب کے کم ہونے کے لیے، اپنی زبان کو پاک و پاکیزہ بنانے کے لیے، اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ بنانے کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے انتہائی اہم ترین عمل ہے، اس کا نام ہے استغفار، مغفرت طلب کرنا پروردگار عالم کی بارگاہ میں۔ کہا کہ ماہ شعبان میں بھی یہ عمل انتہائی اہم ہے۔ استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، اس تسبیح کو 70 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے، یعنی جب بھی وقت ہو نماز کے بعد جیسے بھی تسبیح مکمل ہو جائے، تسبیح جناب سید عالمیان، اس کے فوری بعد ایک تسبیح بھی نہیں 70 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، اس کو 70 ٹائمز پڑھنا ہے۔ تو روایت میں آیا ہے کہ جو بھی اسے 70 دفعہ پڑھتا ہے، ایسے ہی جیسے اس نے دوسرے مہینوں میں اسے 70,000 مرتبہ پڑھا ہو، 70,000 مرتبہ اس کا ورد کیا ہو۔ تو اندازہ کیجئے کہ اللہ کی بارگاہ میں کس طریقے سے ہم اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر رہے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کے لیے توبہ و استغفار کریں۔ پہلا عمل ہے روزہ، دوسرا عمل ہے استغفار، تیسرا عمل ہے صدقہ دیں۔ روایات میں آیا ہے کہ ماہ شعبان میں صدقہ دینے کی بڑی فضیلت ہے، اور صدقے سے مراد تصدق ہے، ہدیہ ہے، تحفہ ہے، جو غربت و سطح غربت سے نیچے ہیں، عزیز و رشتہ دار ہیں جو پریشان ہیں، ان کے لیے ہدیہ، تحفہ، ان کے لیے کوئی ایسا عمل کریں کہ جس سے وہ خوش ہوں، جس سے ان کی کوئی ایک مشکل حل ہو، جو بھی کر سکتے ہو۔ اور اس میں یہ نہیں کہا کہ مثلا تم زیادہ مقدار میں ہی دو گے، روایت یہ ہے صدقہ دو حتیٰ آدھا خرمہ ہی کیوں نہ، آدھا خرمہ یعنی آدھے کھجور کے برابر ہی اگر آپ دے سکتے ہو، یعنی ذہنوں کو متوجہ کروایا گیا کہ بھئی معمولی کام بھی آپ کر سکتے ہیں، مثلا آپ تھوڑا سا کسی کو دے سکتے ہیں، تو صدقہ ضرور بالضرور دیجئے۔ اور روایت میں ہے کہ جو بھی ماہ شعبان میں صدقہ دے گا تو پروردگار عالم اس کے جسم کو آتش جہنم پر حرام قرار دے گا، یعنی آتش جہنم اس کے جسم پر حرام ہے جو ماہ شعبان میں صدقہ دے حتیٰ آدھے کھجور کے برابر، یعنی بالکل معمولی سا صدقہ بھی دے تب بھی پروردگار عالم اس کے لیے آتش جہنم کو اس کے جسم پر حرام قرار دیتا ہے۔ اس کے بعد روایت ہے کہ جو شخص بھی
ماہ شعبان میں صدقہ دے گا خدا اس کی تربیت کرے گا، جس طرح کہ تم لوگ اونٹ کی تربیت کرتے ہو، یہاں تک کہ روز قیامت اپنے مالک کے ساتھ اس حالت میں پہنچے گا کہ احد پہاڑ کی طرح ہو چکا ہوگا۔ یعنی اگر میں معمولی سا صدقہ دوں تو پروردگار عالم اس کی ایسے تربیت کرے گا کہ جب روز محشر میں ہمارے اعمال پیش ہوں گے تو ہمیں بتایا جائے گا یہ جو پہاڑ تم دیکھ رہے ہو، کوہ احد کے بھی برابر پہاڑ جو تم دیکھ رہے ہو، یہ وہ صدقہ ہے جو تم نے ماہ شعبان میں دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال اللہ ہم کو اور آپ کو سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم ماہ شعبان میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو پروردگار عالم کی اطاعت و عبادت میں مشغول رکھ سکیں، اور توبہ و استغفار و روزے کے ذریعے سے اپنے نفس کا تزکیہ کر سکیں اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی رضا حاصل کر سکے، تاکہ وہ ہمارے اعمال سے راضی و خوشنود ہوں اور روز محشر ہمارے شفیع و مددگار ہوں۔ اب تمام سے گزارش ہے کہ ہمارے حق میں بھی ضرور دعا فرمائیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔